من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 128 تا 129 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ آیت نمبر 127 کی تفسیر کل ہو چکی تھی۔ آج 128 تا 129 تک آیت کریمہ کی آپ حضرات کے سامنے ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: قال موسیٰ، کہا موسیٰ نے، لقومہ، اپنی قوم کو، استعینوا، مدد طلب کرو تم، باللہ، اللہ کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تم مدد طلب کرو اللہ سے، واصبروا، اور تم صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اس کا وارث وہ بناتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ، اور اچھا انجام، للمتقین، متقین کے لیے ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قالوا، وہ لوگ کہنے لگے، اوذینا، ہمیں اذیت دی گئی، من قبل، اس سے پہلے، ان تأتینا، یہ کہ آپ ہمارے پاس آ چکے، ہمیں اذیت دی گئی اس سے پہلے کہ آپ ہم میں آتے، ومن بعد ما جئتنا، اور اس کے بعد جب کہ آپ ہمارے پاس آ چکے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یہلک، ہلاک کر ڈالے، عدوکم، تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں خلیفہ بنائے زمین میں، فینظر، سو وہ دیکھے، کیف تعملون، کیسے تم عمل کرتے ہو، فینظر، پھر وہ دیکھے گا، کیف تعملون، کیسے تم عمل کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی قوم کو کہا کہ تم مدد طلب کرو اللہ سے اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، اس کا وہ وارث بنائے گا جسے چاہے گا اپنے بندوں میں سے، اور اچھا انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قوم نے کہا ہمیں اذیت دی گئی اس سے پہلے کہ آپ ہم میں آ چکے ہوتے اور اس کے بعد کہ آپ ہم میں آ چکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ تمہارا رب ہلاک کر ڈالے تمہارے دشمن کو اور خلیفہ بنائے تمہیں زمین میں، پھر وہ دیکھے گا کیسے تم عمل کرتے ہو۔ آپ حضرات نے اس سے پہلے آیت کریمہ میں اس بات کو سنا کہ اللہ جل شانہ کے یہ برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو کہ 2 رکوع سے چلا آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے دشمن، اللہ کے باغی فرعون سے مقابلہ ہوا۔ عید کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا، اور جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے زور پر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں زمین پر ڈالی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا تو وہی لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گیا اور تمام سانپوں کو وہ نگل گیا۔ تو وہ تمام جادوگر جو 72,000 کے قریب تھے اور زمین میں گر گئے، زمین پر گر گئے اور توبہ کی، ایمان لے آئے، مسلمان ہو چکے۔ تو فرعون نے اس منظر کو دیکھ کر اسے غصہ آیا، تو اس نے دھمکی دی کہ ان قریب میں تمہیں سزا دوں گا کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا۔ تو اس نے ایسا کیا۔ تقریباً جو جادوگروں کے بڑے بڑے سردار تھے، یعنی بڑے سینئر جادوگر تھے، ان 72,000 میں تقریباً وہ 70 کے قریب تھے، ان کے اعضاء کو مخالف سمت سے کاٹا گیا، جوڑ سے کاٹا گیا اور ان کو سولی پر لٹکایا گیا تاکہ ان کو دیکھ کر باقی جادوگر ڈر جائیں اور ایمان سے پھر جائیں۔ لیکن وہ ایمان میں پکے تھے اور وہ توبہ کر چکے تھے، وہ کہاں فرعون کی دھمکیوں سے ڈرنے والے تھے۔ تو اس فرعون نے یہ انہیں دھمکی دی، اور پھر جو اس کی کابینہ کے ارکان تھے، حامان اور وزیر تھے، مشیر تھے، ان سب نے کہا کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام اور باقی قوم کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں انہیں بھی سزا دوں گا، ان کے بچوں کو قتل کروں گا اور ان کے عورتوں کو زندہ رکھوں گا۔ تو اس نے یہ دھمکی دی۔ جب یہ دھمکی دے چکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو پریشان تھی، غم زدہ تھی، اس کی دھمکی کو دیکھ کر کہ اس سے موسیٰ علیہ السلام جب تشریف نہ لائے تھے اس وقت بھی فرعون کا ظلم ان پر ہوتا تھا، ستم ان پر ہوتا تھا اور وہ ان کو ستاتا تھا، اذیت دیا کرتا تھا۔ تو یہ قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، آپ جب آئے نہ تھے اس وقت بھی انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی، اب جب کہ آپ آ پہنچے ہیں پھر بھی یہ ہمیں یہ دھمکی دے رہا ہے، تکلیف پہنچائے جانے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اذیت دینے کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کر کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور اس کی دھمکیوں پر اور اس کی اذیتوں پر صبر کرو، کیونکہ جس شخص کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اور اس پر مصائب اور پریشانیاں، تکالیف بھی اسی قدر زیادہ آتی ہیں اور خطرناک قسم کی تکالیف آتی ہیں جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے۔ لہٰذا تم ایمان پر استقامت اختیار کرو، مضبوط رہو اور اللہ تعالیٰ سے فرعون کی طرف سے پہنچائے جانے والی تکالیف پر، اذیتوں پر صبر کرتے رہو، ثابت قدم رہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے
بنی اسرائیل کو یہ ہدایات دی۔ تو اس سے پہلے کیا تکلیف پہنچائی گئی جب نجومیوں نے فرعون کو یہ کہا کہ 3 سال کے اندر بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا اور تیرے لیے وہ زوال کا سبب بنے گا، تیری حکومت زوال کی نظر ہو جائے گی۔ تو فرعون نے ایک ٹیم بنائی عورتوں کی اور مردوں کی کہ مرد بچے کو قتل کرتے، عورتیں گھروں میں جا جا کر خواتین کے جسموں کو دیکھتی، کوئی حاملہ تو نہیں ہے، تو حاملہ ہوتی تو اسے پیش کر دیا جاتا اور اس کے بچے کو ضائع کر دیا جاتا۔ تو اس طرح اس نے 12,000 کے قریب بچوں کو قتل کیا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں تقریباً 72,000 بچوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کے حملوں کو ضائع کرایا گیا، اور 90,000 کے قریب حمل ضائع ہوئے، 72,000 کے قریب بچے قتل ہوئے۔ ایک روایت یہ کہ 12,000 کے قریب بچے قتل ہوئے۔ مختلف اقوال اور روایات ملتی ہیں کہ اتنے بچوں کو قتل کیا گیا۔ اگر بالفرض 12,000 بھی ہوں تو 12,000 بھی تعداد کوئی کم نہیں ہے کہ معصوم بچوں کو قتل کیے جانا۔ تو فرعون نے اس وقت جب یہ قتل کیے جانے کا زمانہ تھا، انہی 3 سالوں میں اپنے پیغمبر، اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوخابد تھا، اور اردو میں یوکابت استعمال ہوتا ہے عام طور پر۔ تو یوخابد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا۔ تو جب ان کے پاس پولیس والی خاتون آئی ہیں چیک کرنے کے لیے کہ یہ تو حاملہ نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کے جسم کو ایسا بنایا کہ حمل ہی ظاہر نہ ہوتا تھا کہ پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے، تو یوں ہی محسوس ہوتا تھا کہ بچہ نہیں ہے۔ لیکن ان 3 سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے وجود بخشا، اور انہوں نے جنم لیا ماں کے پیٹ سے۔ چونکہ آپ کی والدہ کا گھر، آپ کی فیملی کا گھر دریائے نیل کے بالکل کنارے پر تھا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس بچے کو صندوق میں ڈالا، اور صندوق کو بند کر دیا گیا، دریائے نیل میں چھوڑ دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان تھی، غم زدہ تھی۔ تو میرے رب نے فرمایا، اے موسیٰ کی والدہ تو پریشان نہ ہو، میں عنقریب تیرے بچوں کو تیرے ہی پاس پہنچاؤں گا، تو ہی اس کی پرورش کرے گی، تو اس پر غم زدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو اور پریشان نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو میرے رب نے الہام فرمایا یا وحی فرمائی، جو بھی تھا بہرحال ان کے دل میں یہ بات القاء کر دی گئی تاکہ وہ صبر کریں، پریشان نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوں۔ وہ صندوق دریائے نیل میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تھا، تو فرعون کی اہلیہ نے، بیوی نے اس صندوق کو دیکھ کر اسے پکڑ لیا، اسے کھولا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ تو فرعون کی بیوی کی چونکہ اولاد نہ تھی، اسے وہ بچہ اس قدر پسند آیا کہ اس کے دل میں وہ گھر کر گیا۔ تو فرعون نے جب دیکھا تو اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، نہیں، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے، آپ اسے قتل نہ کریں، یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ فرعون نے یہ کہا کہ تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہوگا۔ بہرحال بیوی کی فرمائش پر بچے کو چھوڑ دیا گیا، اور اللہ نے چونکہ حفاظت کرنی تھی اس نے چھوڑنا ہی تھا۔ تو آپ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام پرورش کر رہے تھے۔ اب دودھ پلانے والی دائیوں کو بلایا گیا، آپ دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوئے، کیونکہ میرا رب کے ہاں فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ تو بہت ساری خواتین کو بلایا گیا، لیکن کسی کی بھی چھاتی کو موسیٰ علیہ السلام نے منہ نہ لگایا اور دودھ نہ پیا۔ تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بہن فرعون کے دربار میں تھی، اس نے کہا اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں ایسی فیملی نہ بتلاؤں کہ جس خاتون کے دودھ کو یہ پی سکیں۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی کوئی ہے تو اسے بلایا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا اور فرعون کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بات کی تو کہ تو دودھ پلا سکتے ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی آپ نے گود میں لیا اور اسے چھاتی سے لگایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے
دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا اپنی والدہ کا۔ اب فرعون کہہ رہا تو میرے دربار میں رہے، تجھے میں سکوٹی دوں گا، تمہیں میں اجرت دوں گا، تجھے میں معاوضہ دوں گا، تجھے میں سہولیات دوں گا، جو تیری فرمائش ہوگی سب کچھ دوں گا، لیکن میرے اس بچے کی تو پرورش کر۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا میں فیملی والی ہوں، میرا خاندان ہے، میرے خاوند ہے، میرے بچے ہیں، تو میں اکیلی یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ نے پرورش ہی کرانی ہے تو میں اپنے گھر میں رہ کر اس کی پرورش کر سکتی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ بات کہی تو فرعون نے اجازت دے دی اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے جائیں اپنے گھر میں، لیکن کوئی 2-3 دن بعد، ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد وقفے سے ہمارے پاس لے آیا کر، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ آپ اس بچے کی اچھی طرح پرورش کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، بچے کی صحت کو دیکھ سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر میں آ گئی، اور اس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا، اور والدہ نے اپنے بچے کے اپنے گھر میں پوری سکیورٹی کے ساتھ، پورے تحفظات کے ساتھ پرورش کی، اور اجرت بھی مقرر کر دیا، تنخواہ بھی مقرر کر دی گئی، اور سہولیات بھی دے دی گئی، خدام بھی دے دیے گئے، ہر طرح کی سہولیات موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بڑے ہی پروٹوکول سے دی گئی، اور بڑے ہی پروٹوکول سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنی ہی والدہ کے گھر میں میرے رب نے کرائی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی شان تھی، قدرت تھی کہ ماں سے بیٹے کو کچھ دنوں کے لیے جدا کر دوبارہ ماں ہی کے گود میں پہنچا کر، اور فرعون کی طرف سے ملنے والی سہولیات کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی بحفاظت پرورش پر فرمائی، اور وہ پروان چڑھے۔ تو ایک یہ زمانہ تھا جو اذیت دیے جانے کا تھا، پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا اور شکست خوردہ ہو گیا، تو اس وقت پھر اس نے دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کروں گا، تمہارے بچوں کو اور عورتوں کو چھوڑوں گا۔ جب یہ انہوں نے دھمکی دی، بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب ہم کیا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، جو بھی تکلیف پہنچے، جو بھی پریشانی آئے، تم اس پر استقامت اختیار کرو اور صبر کرو۔ تو اس واقعہ سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ اپنے دشمن کے ہی گھر میں کرا رہا ہے، اور دشمن سے ہی کرا رہا ہے، اسی کی نگرانی میں کرا رہا ہے۔ تو جو فرعون اپنے لیے جسے خطرہ سمجھتے تھے اور دشمن سمجھتے تھے، میرے رب نے اس کے گھر میں رکھ کر پھر اب جو ہے اپنے دشمن کے مخالف کی پرورش فرمائی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھایا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بہت امیر آدمی تھا، اس نے بہت بڑا محل بنایا، اس کی اونچی اونچی دیواریں تھیں، بہت بڑا محل تھا، وہ بہت سارے اس میں کمرے تھے، اور امیر کبیر انسان تھا۔ تو کچھ چوروں نے ارادہ کیا کہ ہم اس کے گھر کے اندر ڈاکہ ڈالیں، چوری کریں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کے گھر کی دیواروں کو تو پھلانگنا مشکل ہے اور دروازہ بند رہتا ہے، کیوں نہ ہم دن کے وقت کسی طریقے سے اپنا ایک شخص کو اس کے محل کا اندر داخل کرا دیں، تو پھر اس کے بعد اپنی کارروائی کریں۔ تو انہوں نے اپنا ایک شخص بھیجا، دن کے وقت وہ اس کے محل میں جا کر، چونکہ محل بہت بڑا تھا، کسی کونے میں چھپ گیا۔ جب رات کا وقت آیا، اس نے دروازے کو حسب معمول بنائے ہوئے پروگرام کے مطابق اسے کھولا۔ جب دروازے کو کھولا تو اس کی آہٹ آئی، جب آہٹ آئی تو کچھ لوگ چوروں میں سے اور اندر گھس گئے، اور جب وہ محل کا مالک اس دروازے کے پاس آیا تو اسے کوئی بھی نہ ملا، کیونکہ وہ چھپ چکے تھے اس کے آنے سے پہلے۔ تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ سو چکے ہیں، سناٹا چھا چکا ہے، تو محل کے قیمتی جواہرات کو، سونا چاندی کو، جو بھی قیمتی اشیاء تھی، سب کو انہوں نے چرایا۔ اور جب دن کے وقت دروازہ کھلا تو وہ آسانی کے ساتھ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر باہر نکل گئے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، محل کا مالک کو جس چیز کا خطرہ تھا، وہ چور اپنے گھر کے اندر ہی ان کو ٹھکانہ دیا اور حفاظت کے ساتھ اس کے گھر کے اندر رہے، اور اس کے گھر کے اندر ڈاکہ ڈال کر
چوری کر کر اسے نقصان پہنچا کر دن کے وقت اس کے گھر سے نکل گئے تو اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ چور میرے ہی گھر کے اندر ہیں، ڈاکو میرے گھر کے اندر چھپے ہوئے ہیں، تو جس سے خطرہ تھا وہ محل میں موجود ہیں اور انہوں نے نقصان پہنچا کر اس کے گھر سے نکل گئے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فرعون کو جس سے خطرہ تھا، اللہ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کے گھر کے اندر رہ کر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی اور پرورش فرمائی۔ تو جس طرح اس جو ہے محل والے کے گھر کے اندر چوروں نے رہ کر، جن سے محل والے کو خطرہ تھا، انہوں نے رہ کر اس کے گھر کی ساری اشیاء کو چرا کر بحفاظت دن کے وقت باہر نکل گئے اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی اسی طرح حفاظت فرمائی تھی موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ مثال دے کر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرماتے ہیں، ہم لوگوں کی حالت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ ہم لوگ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے، لیکن چور ہمارے اندر چھپا رہتا ہے۔ چور کیسا؟ جھوٹ کا، چور کیسا؟ رشوت کا، چور کیسا؟ سود کا، چور کیسا؟ بے حیائی کا، چور کیسا؟ حسد، بغض، کینہ کا، نفرت کا، لوگوں کے لیے نقصان پہنچائے جانے کے چور ہمارے میں سے ہر ایک کے جسم میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور زبان سے ہم کرتے ہیں توبہ توبہ، زبان سے ہم کرتے ہیں اذکار اور سجدے ہم کرتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، عبادات ہم کرتے ہیں، توبہ ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل کا چور ہمارے اندر چھپا بیٹھا ہے، گناہوں کا چور جو ہم میں سے ہر ایک وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے کہ زبان سے کرنا توبہ اور اندر گناہوں کی دلدل میں جو ہے دھنسے رہنا۔ تو جب تک اندر کے چور کو نکال کر باہر نہیں پھینکیں گے اس وقت تک آپ صحیح معنی میں توبہ کرنے والے نہیں بنیں گے۔ تو اپنے اندر کے چور کو جو چھپا کر تم نے رکھا ہے اسے نکال کر باہر پھینکو اور پھر اپنے ظاہر اور باطن کو رب کے احکامات کے مطابق ڈھالو۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس مثال کے ذریعے یہ بات ہمیں سمجھاتے ہیں، واقعتاً ہماری کیفیت ایسی ہی ہے کہ گناہوں کے چور ہم لوگوں نے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور زبان سے ہم کرتے ہیں توبہ توبہ، تو ہماری توبہ ہمارے باطن کا ساتھ نہیں دیا کرتی، ہماری زبان ہمارا ظاہر ہمارے باطن کا ساتھ نہیں دیا کرتا۔ ہمارا باطن بھی ایسا ہی ہو جیسا ہمارا ظاہر ہے، اور باطن کیسا ہونا چاہیے؟ پاکیزہ، اور ظاہر کیسا ہونا چاہیے؟ پاکیزہ، کیونکہ ہم لوگ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کریم کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم صبر کرو، بے شک یہ زمین اللہ کی ہے، فرعون کی نہیں ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادی، وہ اس زمین کا جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو وہ بنی اسرائیل کہنے لگے اوذینا من قبل، ہمیں اذیت دی گئی اس سے پہلے، وہی بات جو میں ذکر کر چکا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب جو ہے اپنی والدہ کے پیٹ میں آئے اس وقت اذیت دی گئی، ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اور جب آپ آ چکے اس وقت بھی ہمیں اذیت دی جا رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر ڈالے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے، پھر انجام کار کیسا ہوگا ان لوگوں کے لیے، پھر دیکھے گا کہ لوگ کس طرح کے عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں یا برے عمل کرتے ہیں۔ تو اچھے عمل کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، برے عمل کرنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، تو اللہ رب العزت نے اس دھرتی پر، اس زمین پر بہت ساری قوموں کو آباد کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو اس زمین پر خلیفہ بنایا ہے اور لوگوں کو زندہ رکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے اقتدار کے نشے میں اپنے رب کے احکامات کو تار تار کیا ہے، اپنے قدموں کو نیچے روندا ہے، تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو اب ہم لوگ اس زمین پر زندہ ہیں، ہم لوگ بھی چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور اوڑھنا بچھونا ہمارا شاہانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ نعمتیں ہیں، اگر ہم نے ان کی قدردانی نہ کی اور اپنے رب کے مان کر زندگی نہ گزاری، گناہوں سے نہ بچے، تو ایک دن آئے گا ہم بھی اس دھرتی پر نہ ہوں گے، ہم نے بھی مرنا ہے اور ہماری جگہ کوئی اور لے چکا ہوگا۔ اس لیے اپنے انجام سے ڈریں، اپنی موت سے ڈریں کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ اچھا کر دے، ایمان کی حالت میں، سلامتی کی حالت میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل، ہمارے دماغ
اسی طرح ان پر پردہ پڑا رہے اور ہم گناہوں کے دلدل میں دھنستے چلے جائیں اور ہم اسی طرح مر جائیں اور ہمارے آخرت کے احوال بہت خطرناک ہو جائیں، آخرت میں پیش آنے والے معاملات بہت ہی ہولناک ہو جائیں، ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ وقت میرے رب نے ہمیں دیا ہے کہ ہم سنبھل کر ذرا زندگی گزاریں، تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں، رب کی مان کر زندگی گزاریں، من چاہے زندگی نہ گزاریں، رب چاہے زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔